اگر آپ کو مادی چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت نہیں معلوم تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی۔ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا ہی میں مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ صبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل شکر و شیریں ہے۔ صبر ہر راز کے کھلنے کا رہبر ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ اللہ کا نام سمیع ہے اور وہ سب کچھ سنتا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ دنیاوی کاروبار کو بچوں کی فرضی دکان کی طرح اور موت کو رات تصور کرو۔ جس طرح فرضی دکان والا بچہ شام کو بلا کمائی کے گھر کو تنہا لوٹتا ہے، اسی طرح موت آنے پر تم بلا کمائی تنہا کوچ کر جاؤ گے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ انسان اس دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ جس طرح ہوائیں اپنے اندر سمندر سموئے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر جملہ بھی پکارتا ہے کہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آؤ۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ میں کو مارے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، دانہ مٹی میں مل کر گلزار ہوتا ہے۔